اگلے شعر میں پڑھتے ہیں، کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے۔ طاعت میننگ اطاعت کرو۔ تمام جو آپ نے ابھی تک حمد پڑھی ہے اس کا نچوڑ اس ایک شعر کے اندر موجود ہے۔ کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے۔ برحق کا مطلب ہوتا ہے سچا معبود، عبادت کے لائق خالق۔ تو یہاں پہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی پیروی کرو، کیونکہ صرف وہی معبود برحق ہے، صرف وہی سچا معبود ہے۔ اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ شان یکتائی بڑھائی، شان بیسیکلی یکتائی اکیلے پن سے مراد ہے اس کا، یعنی کہ the God is one، کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے صرف وہ اکیلی ہے، اکیلی ذات ہے، اور اس کا آشکارا ہے جہاں میں، یعنی کہ ظاہر ہے، ہر طرف نمایاں ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نمایاں ہے، ان کی یکتائی، ان کا اکیلا واحد ہونا نمایاں ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، یعنی کہ اگر اچھے عمل کرو گے، اچھے کام کرو گے تو بڑے بڑے درجات ملیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ دار کہتے ہیں گھر کو، اور فانی ختم ہو جانے والا۔ تو شاعر یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ اس بات کو سمجھ لو کہ اچھے کام کرو گے تو اچھا درجہ ملے گا، اور اس بات کو بھی سمجھ لو کہ یہ جو گھر ہے ختم ہونے والا گھر، یعنی کہ دنیا جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جانے والا گھر ہے، اس کو اپنا امتحان گاہ سمجھ لو۔ بزرگوں کا ادب، اللہ کا ڈر، شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے۔ بزرگوں کا ادب اور اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی اور حیا، یہ چیزیں، یہ وصف جو ہیں، یہ جو خوبیاں ہیں، اوصاف کہتے ہیں خوبیوں کو، وصف کو، نسبت یعنی کہ ان کی وجہ سے یا ان کی جانب سے، نسبت مذاہب کی جانب سے، یعنی کہ ہمارے اسلام میں بھی اشارہ ہے اس چیز کی طرف۔ یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بزرگوں کا ادب کرو گے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے اور حیا اختیار کرو گے، تو یہ جو اوصاف ہیں ان کے بدلے میں جو ہے اعلیٰ درجات پاؤ گے۔ بچوں، آج ہم نے حمد کی جو ہے پڑھائی کر لی، اور اس کی کچھ ٹرانسلیشن ہم نے سمجھ لی۔ آپ نے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے، اس کے مشکل الفاظ کی مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔